بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پچھلا سیشن تھا حکیم لقمان، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایڈوائزز کی تھیں کچھ، ٹھیک ہے، وہ ہم سیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حکمت عطا کی تھی یا دانائی۔ آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح گڈ مینرز کریں اور پھر وہ نہ جھوٹ کبھی بھی نہیں۔ ویل ڈن، ماشاء اللہ۔ پہلا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا تھا کہ میں حضرت حکیم لقمان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے کیسے حکمت عطا کی، تو پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ وہ سچ بولتے تھے اس وجہ سے۔ جی، دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ ایمانداری وجہ سے وہ، ہاں بالکل، وہ امانتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دیتے تھے کسی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم دو اور بھی پوائنٹس جو کہ انٹر لنکڈ ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ اور ان کو حکمت اور کس وجہ سے ملی تھی کہ وہ فالتو باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے۔ جو یوز لیس ٹاک ہوتی ہے نا، جس کا کوئی زیادہ میننگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے بہت زیادہ بولنا اور ایکسس میں بولنا اور فضول باتیں کرتے جانا جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے بھی پرہیز کرتے تھے اور زیادہ دیر خاموش رہتے تھے، لیکن جب کوئی اچھی بات کرنی ہوتی تو پھر وہ اس کو ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات ہے کہ فالتو بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور خاموش رہنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام راضی نے یہ کہا تھا، جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی مینشن کیا تھا نا، پچھلے سیشن میں، کہ علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام حکمت ہے۔ یعنی جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کو جب ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ بولنا ہے، لیکن جب ہم واقعی سچ بولتے ہیں تو وہ ریئل حکمت کو یعنی کہ وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امام راضی کا قول تھا بیسیکلی۔ تو ہم نے نصیحتیں بھی کچھ سیکھی تھی نا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اچھا، ان کے بیٹے کا نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کا نام ہے انعام، ٹھیک ہے، اشکم بھی آتا ہے، انعام بھی آتا ہے، ان میں سے کوئی نام تھا۔ لیکن جو ہم نے نا جو نصیحتیں پڑھی تھیں، ہلکا سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا تھیں۔ کہ پہلی نصیحت کیا کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو، کہ کبھی شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کی تھی، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ لقمان میں مینشن کیا ہوا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنا ہے، لیکن وہ بھی اگر شرک کا کہیں تو وہ نہیں کرنا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر خبر رکھنے والے ہیں اور ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ اور پھر آج جو نیا سیشن ہے اس میں جو انہوں نے نئی نصیحتیں جو ہم سیکھیں گے، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو۔ اور یہی نصیحت میری آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ میرے پیارے بچوں، نماز قائم کرنا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ نماز ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ان دونوں میں یہ سیم ہے یا فرق ہے؟ فرق ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنا پڑھنا، لیکن اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے، جو کہ موسٹ آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں قرآن میں۔ تو یہ اقیم الصلاۃ میں کیا آتا ہے کہ نماز کو ایک تو ہم جہاں بھی ہمیں دل کرے ہم ایکسرسائز کی طرح نہیں شروع ہو سکتے کہ بس جی اب ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، ہمیں پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا ہے، ہمیں طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ شرائط ہے نا نماز کی، ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا ہے، ہمارے لباس بھی پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ پھر ہم جدھر مرضی دل کرے منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کدھر ہم نے خانہ کعبہ کی طرف، ہاں، بیت اللہ کی طرف قبلہ رو ہو کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، پہلے طہارت، پھر ڈائریکشن بھی، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ نماز کے اندر کانسنٹریشن بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم حرکتیں تو کر رہے ہیں، یعنی پوری ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں صلاح کے، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہو۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف لگا رہے۔ اینی ویز، تو اس طرح نماز قائم کرنا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا،
ایک تو وہ سب بتا رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، یا جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اچھی طرح رہنا ہے، اچھی طرح پیش آنا ہے سب کے ساتھ آپس میں، ٹھیک ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود ہی کو بندے کو ساری نیکیاں پتہ چلتے جائیں اور بندے کو سارے پوائنٹس خود ہی ملتے جائیں، انسان نے دوسروں سے بھی شیئر کرنا ہوتا ہے. کوئی کہیں آپ دیکھیں کسی کو آپ کسی اچھے وے میں کوئی اچھی بات بتا سکتی ہیں، سکھا سکتی ہیں، تو وہ بھی ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اے میرے پیارے بچوں، نیکی کا حکم دیتے رہنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور سکھاتے رہنا، اور اس کے علاوہ برے کاموں سے منع بھی کرتے رہنا. ٹھیک ہے، برے کاموں سے کیا کرنا ہے؟ منع بھی کرتے ہیں. اگر آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، آپ کا فرینڈ ہے، کوئی ہے، آپ وہ تھوڑا کچھ اچھا نہیں کر رہا، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ ایک اچھے وے میں، ٹھیک ہے، آپ نے ڈانٹ کے یا برے سٹائل سے نہیں کرنا. جب آپ برے سٹائل سے کام کریں گے نا، یہ جب کوئی اچھا کام بھی برے سٹائل سے کرتے ہیں تو وہ پھر اچھا نہیں رہتا. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے اچھے سٹائل میں جتنا بھی پاسبلی آپ کے لیے ہو اس کو اگلے کو بتا دو. پتہ کیسے ٹاک کرنا ایسے ان کو کہ ہاں یہ اچھی بات نہیں کرنے میں. ہاں ویری گڈ، پھر پتہ چل جاتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اگلے کو پتہ چلتی، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو ہر بات پہلے سے پتہ بھی ہو، تو اچھی طریقے سے بتا دیتے. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو، حکیم لقمان، کہ جب آگے کیا کہا ہے، اور صبر کرنا اس پہ جو کہ پہنچے تمہیں. جب آپ کسی کو اچھی بات بتاؤ گے، برے کام سے منع کرو گے، تو کوئی تو بات مان بھی لیں گے، لیکن ہر کوئی تو بات نہیں مانے گا نا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں مانے گا تو آپ کو برا لگے گا، تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس سے بری طرح پیش آنا ہے یا صبر کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، خود کو روک لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو برداشت کرنا ہے اللہ کی خاطر. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو منع کیا جائے تو تھوڑی بدتمیزی بھی کرنے لگتے ہیں، تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ پھر بھی صبر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں نا، تو پھر صبر کر لینا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پوری بات بتائی ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹا نیکی کرنا، انہوں نے یہ کہا نیکی کرنا بھی، نیکی کا حکم بھی دینا، برائی سے روکنا بھی. اور پھر ظاہر ہے کوئی مشکل اس کے لیے آئے گی، کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر بھی کرنا ہے. اور پھر یہ بات پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صبر کرنا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ ایزی کام نہیں ہے. اور پھر اگلی نصیحت جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی کہ وہ کیا، کہ اور تم ولا تصعر خدک للناس، اپنا گال لوگوں سے مت موڑو. ٹھیک ہے، اپنا منہ، اپنی گردن دوسروں سے موڑ کے مت بات کرو. اس کے مختلف اینگلز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو طرف فیس کر کے بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر جیسے آپ سے آپ کی ٹیچر یا آپ کی مما اگر ٹاک کر رہی ہیں اور آپ منہ دوسری طرف کر کے کوئی اور کام کر کے بات سن رہے تو کیسے بندے کو جس کے ساتھ ٹاک کر کیسے ان کو پتا کہ وہ کس کے ساتھ ٹاک کر رہے ہیں. ہاں، تو ویسے بھی نا تو رسپیکٹ میں آتا ہے نا، یہ رسپیکٹ میں آتا ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اپنا منہ اس کی طرف موڑ کے بات سنو. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود بھی یہ تو یہ ہوگا نا کہ ماما یا ٹیچر کوئی بھی آپ سے بات کر رہے تو آپ اس کی بات سنتے وقت آپ اپنا منہ اس کی طرف کرو گے. اسی طرح جب آپ سے کوئی بات، یعنی آپ کسی سے بات کر رہے ہوگے، ٹھیک ہے، جب آپ خود کسی سے بات کر رہے ہوگے تو بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بس دوسری طرف منہ کر کے تو ایسے مینرز کے ساتھ بات کر دی جائے. نہیں، پراپرلی منہ اس کی طرف کر کے بات کیا جائے، وہ زیادہ اچھی بات ہے، وہ زیادہ مینر والا، اور اس میں رسپیکٹ انوالو ہوتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف منہ نہیں بلکہ کہتے ہیں پورے شولڈرز گھما کے اس بندے کی بات سنتے تھے اور اس بندے سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ پورا اپنا اینگل اس بندے کی طرف رکھتے تھے جس سے وہ بات کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے اور دوسرا اس سے رسپیکٹ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کتنی رسپیکٹ کرتے ہو. اور دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ مقصد ہے اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی یا ناگوار گزری ہے، نائس نہیں لگی یا غصہ آ گیا، جو بھی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ منہ موڑ کے پھر اس طرح بات کرنا شروع کر دیں. نہیں، صبر کریں اور بات سنیں، بات کمپلیٹ ہو اور اچھے طریقے سے بات کر لیں. ٹھیک ہے، آگے ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر اترا کر نہ چلو. جیسے نا ایک ہوتا ہے ہمبل رویے کے ساتھ چلنا، اور اس طرح ایک ہوتا ہے
بہت زیادہ ایروگینس کے ساتھ چلنا، تو ایروگینس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. آپ کا انداز، اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے چلنے وقت بھی درمیانی چال رکھنی ہوتی، ایسی نہیں کہ بہت مریل چال ہو. اور ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تیز چالوں میں سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ چال اتنی بھی تیز نہ ہو، وہ چال اتنی بھی تیز نہ ہو کہ مطلب رستے میں چلنے والے کے رائٹس وائلیٹ ہو جائیں. اور چلنے میں ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، تکبر یا غرور نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح چلنے کے علاوہ یہ ہے کہ عام جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے جو انداز ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی بہن کو یا کسی کو کوئی چیز دے رہی ہو اور آپ کو اس کا کوئی بیہیویئر نہیں اچھا لگا یا اس طرح، تو آپ یہ نہیں کہ پھر ایروگنس کے ساتھ یا اپنے رویوں میں بدتمیزی دکھائیں، ٹھیک ہے. ہمیں ہمبل ہو کے اچھے وے میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، بات، چال، انداز سب ہمبل ہو، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، ٹھیک ہے. وہ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے منہ نہیں موڑنا اور تکبر سے نہیں چلنا، ٹھیک ہے، اپنے انداز میں تکبر نہیں لانے دینا. اور کیوں نہیں کرنا یہ؟ جی، اللہ کو نہیں پسند. دس از دا بیسٹ تھنگ. کیونکہ اگر ماما کو نہیں پسند تو ماما کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، وہ انسان ہمیشہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ نہیں محبت کرتا ایسے بندے سے جو بہت زیادہ جو غرور سے بات کرے، جو فخر سے بات کرے اور اپنے اس کے انداز میں ایک ایروگینس ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. اللہ تعالیٰ کو خود بھی دینا پسند ہے اور اللہ کو پسند ہے کہ ہم بھی دوسروں کو دیں اور پھر بہت زیادہ ایروگینٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور درمیانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں. کہ پہلے تو کہہ دیا نا کہ ایروگنس کے ساتھ نہیں چلو، اکڑ کے نہیں چلو، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ درمیانی چال اختیار کرو. یہ وقصد جو ہے نا، اقصد، اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی چال یا ایسا رویہ جو دو ایکسٹریمز کے مابین ہو، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیں منی خرچ کرنے وائز، تو ایک تو رویہ یہ ہو سکتا ہے دو ایکسٹریم، اور انوانٹیڈ رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہو سکتا ہے کہ انسان منی بہت زیادہ ویسٹ کر دے، چیزیں بہت زیادہ ویسٹ کر دے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ضرورت کی چیزوں پہ بھی منی نہ لگائے. کوئی صحت کا ایشو آ گیا، بیماری استغفر اللہ آ گئی، یا کوئی ضرورت کی چیز ہے جو ویلڈ ضرورت کی، وہ بھی نہ خرچ، اس کے لیے آپ کے پاس منی ہے اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے. درمیانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کبھی یعنی کہ خرچ کرو، اور فالتو جو چیزیں ہوتی ہیں، جو فالتو ضروریات ہوتی ہیں، ان کو کٹ ڈاؤن کرو، لیکن ضرورت کی چیزوں پہ آپ خرچ کرو، ٹھیک ہے. اور کبھی بندہ ریلیکس ہونے کے لیے، کبھی تفریح کے لیے کر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو درمیانہ ہونا چاہیے. اسی طرح جو چال ہے نا، وہ بھی درمیانی ہو، نہ ہی مریل ہو اور نہ بہت ہی زیادہ اسپیڈ والی، ٹھیک ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اسپیڈ کی طرف ان کی چال زیادہ تھی، اور وہ اچھی تھی. یعنی وہ یہ ہے کہ کسی کے رائٹس وائلیٹ کرتے ہوئے نہیں گزرنا نا، کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ چل رہے ہیں، تنگ جگہ ہے، تو پھر آپ کہیں بس میں نہیں آگے نکلنا یا میں ہی بہت تیز ہوں. سب کو تیزی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح ضرورت کے وقت ویٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ اگر ایسی جگہ پہ چل رہے ہیں جہاں آپ تیز چلنا افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور تیز چلیں. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آوازوں کو پست رکھیں، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ضرورت نہیں ہے نا خواہ مخواہ آواز اونچا کرنی، کہ جیسے بندے اتنی اونچی آواز میں نہیں بات کرنا، بندے نے نارمل آواز رکھنی ہے. ہاں، تو عام آوازوں میں تو یہی کرنا ہے کہ نارمل آواز رکھنی ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ کرنا ہے کہ جب ضرورت ہے کہ جیسے زیادہ لوگ آپ کی بات سننے والے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اونچا بول سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے جیسے غصہ آ گیا تو شاؤٹ نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے. غصہ آ گیا تو بھی حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ بات کی جا سکتی، اپنا پوائنٹ بتایا جا سکتا ہے، اور شاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے نا. کیوں ایسے کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ ڈونکی کی، گدھے کی آواز ہے سب سے بری. گدھے کی آواز کیوں بری ہے؟ کیونکہ وہ سب سے اونچی اور یعنی کہ
ویئرڈ قسم کی ساؤنڈ نکالتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب غصے میں کچھ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی آواز کو کس کے ایکول کیا گیا ہے، غصے میں یا مخالفت میں آواز کو اتنا اونچا کر لینا اور بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا، تو اس کو ایک گدھے کی آواز کی مانند کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں. کافی ہم نے الحمدللہ پوائنٹ سیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہم نے آج فریش پوائنٹ سیکھے ہیں وہ ہم ہلکے سے ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا کہ نماز قائم کرنا ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا. اور آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہے اور ہاں برائی غلط کام سے روکنا ہے. اور پھر جب اس کے جواب میں کوئی بات نہیں سنے گا تو پھر صبر کرنا ہے. ویل ڈن، ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ کسی سے منہ موڑ کی بات کرنی ہے نہیں کرنا. اور ایون اگر غصے میں بھی ہوں یا بری لگی کسی کی بات تو بھی بیٹر رہ کے منہ موڑ کے نہ بات کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ زمین میں ہم نے ایروگنس کے ساتھ چلنا ہے، لائک کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. نہیں سلو نہیں چلنا، ایک ہے کہ درمیانی چال رکھنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ جلدی چل سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ کے، ٹھیک ہے. اور آپ ہاں ٹکر نہیں مارنی کسی کو، اور اکڑ کے نہیں چلنا. اکڑ چال سے زیادہ انداز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مقصد کیا ہے، اکڑ کیسے، دیکھو اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھو یہ تو بس میں تو بس ایسے یہ کام کرتی ہوں کہ کوئی تو کر ہی نہیں سکتا اس طرح، یہ ہے اکڑ، ٹھیک ہے. نہیں، آپ کو اللہ نے ایک کام سکھا دیا دوسرے کی نسبت زیادہ تو الحمدللہ یہ آپ کے اوپر اللہ کا کیا ہے، فضل ہے، کرم ہے. تو آپ اللہ کے فضل اور کرم کو اکنالج کریں اور عاجزی کے ساتھ شکر ادا کریں، ٹھیک ہے. نہ کہ پھر بندہ کہے کہ میرے پاس تو وہ ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ایسے نہیں کرنا. میرے پاس گلاسز ہے، نہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور میرے پاس شرٹ ہے. اور پتہ ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایروگینٹ شخص کو. اور پھر اپنی چال میں کیا کرنا ہے، درمیانی چال رکھنی ہے، ٹھیک ہے. وہی جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے انداز میں درمیانہ انداز رکھنا ہے، ٹھیک. اس کے بعد اور ہم نے لاسٹ کیا پوائنٹ سیکھا ہے، آواز کے معاملے میں آواز کیسی رکھنی ہوتی ہے، جیسے نارمل رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسپیشلی غصے کے وقت زیادہ اونچا نہیں بولنا، شاؤٹ نہیں کرنا. اچھا آہستہ نہیں ہوتا ہے بہت ہی، لیکن میڈیم رہنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. اچھا، ان سب باتوں میں آپ کو کون سی بات زیادہ اچھی لگی ہے جو اس پہ اب ہم نے عمل کرنا ہے آج یا اس ویک میں؟ کہ ہم لوگ منہ موڑ کے نہیں بات کریں. چلیں پھر اس ویک میں ہم یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے منہ موڑ کے نہیں بات کرنی، پورے رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بات کرنی انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.